بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بس ایک آیت ہے جس کی پہلی آیت پہ توجہ کر رہی ہے، آگے پھر آسان ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے ظاہر حالت جنگ ہے، اسلام حق بھی دینا چاہتا ہے۔ حق دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ فرسٹ ہے جو کیا کہتے ہیں انتہائی اسٹینڈرڈ پر ہوتا ہے، آپ نے حق ادا کیا اسٹینڈرڈ پر، اگر وہ نہیں ہو سکا تو کوئی دوسری راہ آپ نکالتے ہیں۔ اسلام نے بھی دو رائے دی ہیں۔ حالت جنگ ہے، اب وہ اگر عورت کوئی چلی گئی ہے ادھر تو وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان سے اس کا حق لیں؟ آپ نے حق مار دیا ہوا ہے یا انہوں نے لیا ہوا ہے، ان حالات میں یہ پاسبل نہیں ہوتا، لیکن کسی کو کسی کا حق دینا ضروری ہے۔ اب میتھڈالوجی دیکھیں یا قرآن کی آئیڈیالوجی دیکھیں کہ قرآن نے دوسرا راہ بھی بتایا ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں کی عورت ادھر چلی گئی، وہ جو مسلمان مرد ہے اس نے اس کو مار دیا ہوا ہے، وہ اس کا حق لے کے چلی گئی ہے، اب گورنمنٹ یا بیت المال اسے حق کیسے دے گا یا کیا طریقہ کار ہوگا؟ چلے اس آیت کو غور سے پڑھیں۔ واہ اور ان اگر فاتا فوت ہو جائے، ہاتھوں سے نکل جائے، فوت ہونے میں نہیں، ہاتھوں سے نکل جائے، ہاتھوں سے نکل جائے، تم تمہارے شیعون کوئی بیوی من سے ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، اب شاید سے مراد بیوی، تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی چلی گئی تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، الی الکفار کفار کی طرف، اب تم نے ان سے حق لینا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ پھر کب تم موقع پاؤ، فاتو پس دو الذین ان لوگوں کو ذہبت چلی گئیں ازواجہم ان کی بیویاں، ذہبہ میں نہیں آنا، این تذہب کدھر جاتا ہے؟ اذهب الى المدرسہ میں مدرسہ جاتا ہے، اذهب الى السوق میں بازار جاتا ہے، ذہبہ میں نہیں جانا، ذہبت چلی گئی، جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، پھر تمہیں موقع مل گیا، کیا مال غنیمت بھی آ سکتا ہے، آپ بھی ان سے جنگ ہو گئی، جنگ میں آپ کو فتح ہو گئی، مال مل گیا، اب وہ مال جو بیت المال میں جائے گا، اس مال سے آپ اس اپنے بھائی کو حق دے دیں جس کی بیوی چلی گئی ہے۔ ایک راستہ یہ بھی ہے، یا دوسرا راستہ ہے کہ ان کی کوئی عورت ادھر آ گئی ہے اور آپ نے اس کو ان کے مردوں کو حق دینا ہے، آپ ان کے مردوں کو نہ دیں بلکہ اپنے کو دے دیں، کیونکہ آپ کی پہلے ادھر چلی گئی ہے، اس کو برابر کر لیں۔ دو راستے بتائیں گے، بڑا پیارا موضوع ہے، تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے، اس ایت کو انڈرسٹینڈ کرنے۔ مثل ما جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، الذی جس اللہ پر تم سارے بھی ساتھ اس کے مومنون ایمان رکھنا۔ پھر پڑھو واہ صفحہ نمبر 330 واہ اور ان اگر فاتا فوت ہو جائے، ہاتھوں سے نکل جائے، تمہارے شیعون کچھ چیز من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، یعنی تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی الی الکفار کفار کی طرف، پھر تم موقع پاؤ، فآتو تو دو الذین ادھر ہی بیٹھ چکے، الذین ان لوگوں کو ذہبت چلی گئی ازواجہم ان کی بیویاں، مثل ما جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، الذی جس اللہ کی طرف جس اللہ کے ساتھ تم سارے بھی ساتھ اس کے مؤمنون ایمان رکھنے والے ہو۔ پھر پڑھتے ہیں واہ اور ان اگر فاتا فوت ہو جائے، نکل جائے، تمہاری شیعون کوئی چیز کوئی بیوی من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کفار کی طرف، چونکہ اس وقت نیا نیا اسلام تھا، ابھی اسلام اندر گھر کیا ہوا نہیں تھا، نئے لوگ تھے، مکہ سے مدینہ آ گئے، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، آنا جانا جاری تھا،
ابھی وہ گروپنگ ہو رہی تھی، جو ادھر کافر تھے وہ ادھر جا رہے تھے، ادھر والے ادھر آ رہے تھے، موجود تو تھے ساری طرف، تو وہ آنے جانے کی وجہ سے پوزیشن میں بتائی گئی ہے، بعد میں تو کلیئر ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، پھر تو آنے جانے کا جس طرح اب آنے جانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر پڑھیں واہ اور ان اگر فاتکم فوت ہو جائے کم تمہاری شیئن کوئی بیوی من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے الی الکفار کفار کی طرف فا پھر آپ کب تم موقع پاؤ فا بس آتو تم سارے دو الذین ان لوگوں کو ان مسلمان لوگوں کو ذہبت چلی گئی ازواجہم ان کی بیویاں مثل ما جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، یعنی حق دینے کے لیے بیت المال کا استعمال بھی ضروری ہے۔ بیت المال مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ پہلے دور میں حکومتیں بیت المال میں فنڈ جمع کرتی تھی تاکہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، صورتحال بدل جائے تو بیت المال کا استعمال کر کے وہاں سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ جی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی وہ اللہ انتم جس پر تم سارے بھی ساتھ اس کے مومنون ایمان رکھنے والے ہو۔ پڑھو بیت کی آیت ہے، بیت کا آئیڈیالوجی ہے قرآن کی سی آیت سے، کیونکہ قرآن نے بیت کی آئیڈیالوجی عورتوں کی دی ہے، عورتوں سے مرد زیادہ اول ہے کہ بیت کا تصور کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بیت لیں، بیت کی شرطیں رکھی گئی، ان باتوں پہ بیت لینی ہے، وہ اس میں نیت میں بیان کی گئی۔ یا ایھا اے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جب آ جائیں گا آپ کے پاس مومنات مومنہ عورتیں یبایعن کہ وہ بیعت کریں، با بے سے آیا ہے، بے یہ آئی بے یہ سیگا ہو رہا ہے، یہ بایا یبایع ایک ہوتا ہے بایا وہ اور لفظ ہے، یہ اور لفظ ہے، یبایعن کا وہ ساری بیعت کریں کا آپ کے ہاتھ میں اللہ پر ان شرطوں پر کون سی ان کہ لا نہ یشرکنا وہ شریک ٹھہرائیں گے باللہ اللہ کے ساتھ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں، نہ ذات میں کوئی کسی اللہ کا شریک ہوتا ہے، نہ صفات میں ہوتا ہے، نہ افعال میں ہوتا ہے۔ کسی کی ذات اللہ جیسی نہیں، کسی کی صفات اللہ جیسی نہیں، کسی کا فعل اللہ جیسا نہیں۔ یہ شرک کی سب سے جامع ہے۔ اگر کسی نے کسی کو بھی خیر رسول کو بھی دے، رسول سب سے زیادہ اتھارٹی ہے، سب سے بڑی اتھارٹی اللہ کے بعد رسول ہے۔ جس نے رسول کو بھی اللہ کے برابر ذات میں لے لیا، صفات میں لے لیا یا افعال میں لے لیا، وہ گیا شرک میں چلے۔ اب اس پر سوال ہے کہ آپ رسول کو بھی رؤوف کہتے ہیں، اللہ کو بھی رؤوف کہتے ہیں، ہم ہرگز اللہ کے برابر رؤوف نہیں کہتے۔ رسول کو رؤوف بنایا گیا ہے، اللہ بنانے والا ہے، بنانے والا کہاں اور بننے والا کہاں، وہ کب برابر ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سینس ہی نہیں، یہ غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، جسٹ ایک دوسرے کو شرک کے کھاتے میں لے جانے کے لیے غلط تعبیر کی جاتی ہے۔ ایک ہے مالک بنانے والا اور ایک ہے بننے والا۔ اب بننے والا اور بنانے والا کب برابر ہو سکتا ہے؟ اب بنانے والے نے ان کو رؤوف بنایا ہے تو وہ جانے اور ان کا جانے کام کہ اس نے کیسا رؤوف بنایا، لیکن ہے تو وہ مخلوق نہ، ان کو رؤوف بنایا گیا ہے، ان کو عطا کیا گیا ہے یہ شان۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو عطا کرنے والا اور جس کو عطا ہو وہ برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کا نہ کوئی ذاتن نہ صفاتن نہ فعلن شریک کوئی نہیں۔
بس سیدھی سی ڈیفائن تعریف. ہم کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، رسول اللہ مطلع علی الغیب ہے. اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا عالم ہے. اب اس نے رسول کو غیب پر مطلع کیا ہے، تو رسول مطلع ہو گئے تو اطلاع کرنے والا تو کوئی ہے نا اوپر. اطلاع کرنے والا بڑا ہو گیا، جس کو اطلاع کی گئی وہ بعد میں. یہ ڈفرنس رہنا چاہیے اور اس کی تعریف میں کلیئرٹی رہنی چاہیے. ویسے لوگوں میں عوام پیدا کر کے ہمارا چونکہ ٹرینڈ چل گیا، ہم نے ایک دوسرے کو مشرک اور گستاخ بنانا ہی بنانا ہے. اگر پوری کوئی ہونی راتی دیہڑی سے کوئی مشرک ماری لے یا گستاخ مانی ہے، اللہ معاف کرنا. ہم اس کھاتے سے ابھی نکل ہی نہیں رہے کہ ہم اس کھاتے میں آ جائیں کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان بنائیں. ان کی فکری کلیئرٹی کریں، ان کو واضح فکر دیں، واضح عقیدہ دیں. ڈنڈی نہ مارے. جب ڈنڈی ماری جائے گی نا قرآن حدیث میں اب عام پیدا ہو گئے، اور قرآن پڑھنے کے باوجود بھی لوگ شک کا شکار ہو. اور آپ ڈنڈی نہ مارے لوگ شک کا شکار نہیں ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پڑھا قرآن رہے ہوں اور لوگوں کو قرآن پڑھنے کے بعد بھی شک دور نہ ہو رہا ہو. وہ عوام میں پڑھ رہے ہیں یا وہ تفریق میں پڑھ رہے ہوں یا ان کا اتحاد ٹوٹ رہا ہو. سمجھو کہ اتحاد ٹوٹ رہا ہے تو قرآن نہیں پڑھایا گا. قرآن جوڑنے کے لیے آیا، قرآن ہرگز توڑنے کے لیے نہیں آیا. قرآن تنگ نظری انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے آیا. قرآن انتہا پسندی کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا. اگر اس کے برعکس زمین پر لدائے جا رہے ہیں تو سمجھے قرآن کو جس طرح اللہ پڑھانا چاہتا ہے اس طرح پڑھا نہیں جاتا ہے، ورنہ پازیٹیو رزلٹ آتا ہے. پازیٹیو بات. پہلی شرط ہے اللہ یشرکنا، شریک نہیں ٹھہرانا باللہ اللہ. اب میں ہم کو گوڈ شپ کے مرید ہوئے 91 میں بڑے پیر صاحب جو زندہ پیر صاحب 91 میں ان کے مرید ہوئے. انہوں نے اس وقت ہمیں کپڑا پکڑایا تھا جس طرح تو یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا. پہلی شرط تھی ہماری. اور وہ نہیں قرآن کی آیتوں کے مطابق. ہر جو پیر بزرگ ہوگا وہ کسی بندے سے بیعت لے گا، اس سے سب سے پہلے اسے شرک کا انکار کروائے گا. شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. یہاں بھی اللہ نے بھی یہی کہا لا یشرکن باللہ شیئا، اور لا نہ یسرکن، چوری نہیں کریں گے. اور لا نہ یزنین، بدکاری نہیں کریں گے. اور لا نہ یقتلن، قتل نہیں کریں گے. اولادہن، اپنی اولادوں کو. خواتین مار دیتی بچوں اس وقت روایت تھا وہ ان پر بیعت لی گئی، بیٹیوں کو مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے. جس طرح آپ اسقاط عمل کا اللہ معاف فرمائے عجیب ٹرینڈ چاہتے ہیں. لوگ عمل گروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پتہ ہے کوئی نہیں کہ کس عمر کا گروانا ہے کس کا نہیں گروانا ہے. عجیب چکروں میں زنانے پڑی ہوتی ہیں. اس سے بیعت لی جاتی ہے ولا یسرکنا ولا یزنینا ولا یقتلن اولادہن، اولادوں کو قتل نہیں کرنا. اور لا نہ یاتینا، آنا ہے بے بہتان، کس بہتان کے ساتھ، کسی پر بہتان نہیں لانا، جھوٹا الزام. اردو میں یہ زیادہ ہوتا ہے، جھوٹا الزام لگانا. یاتینا بے بہتان، یفترینا، کھڑا ہوگا اس کا بہتان کو، بینا درمیان، ایدیہن اپنے ہاتھوں کے، وارجلہن اور اپنے پاؤں کے. یعنی اس بہتان کو خود ہی بنایا ہو، اس کی کوئی حقیقت، جھوٹے بہتان لگائے. اس پر بیعت لی، یہ جھوٹے بہتان نہیں لگانے. لیکن عورتوں کی بیماریوں کے مطابق بیعت کے شرع ارکان رکھے ہوئے. جیسی بیماریاں ان میں ہوں گی ویسی بیماریاں رکھی جائیں. اب مرد ہوگا تو مرد کے لیے شراب، جوا، ایسے چیزیں رکھی جائیں. میں جوا نہیں کھیلوں گا، میں شراب نہیں کروں گا، میں قتل نہیں کروں گا، میں ڈاکے نہیں ماروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا. ان پر میری آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے. پھر وہ پیر کہتا ہے تیری بیعت قبول ہے اگر تو ان پر پابند رہا تو کل قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا. بیعت ان چیزوں کا نام ہے. پھر پابند رہے، ڈٹ کے رہے. اس پیر صاحب کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، یہ کام میں نے کرنا.
ہماری بیعت کا نام بھی کوئی حال ہی نہیں ہے، نہ بیعت کی شرائط کا پتہ ہے، نہ بیعت ہے، نہ بیعت کا کوئی اہتمام ہے، نہ بعد میں بیعت کو اس میں پورا مکمل کرنے کا کوئی جذبہ ہے، وہ ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں جی۔ واہ اور لا نہیں، یا سینا نافرمانی نہیں کریں گے، کا آپ کی فی میں معروف ہے، معروف باتوں نیکی کی باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ نماز نے آپ کا کہا تو نماز پڑھیں گے، روزے کا کہا تو روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ کا کہا تو زکوٰۃ دیں گے۔ اب دیکھیں نا جو عبادات کے معاملے تھے یا نیکی کی باتیں تھیں اللہ نے ان کو آخر میں رکھا، اور جو لوگوں کے ساتھ معاملات تھے ان کو اول رکھا۔ اب چوری کرنا لوگوں کا نقصان ہے، بدکاری کرنا، کسی کی عزت لوٹنا، یہ لوگوں کا نقصان ہے، اولادوں کو قتل کرنا لوگوں کا نقصان ہے، الزام لانا لوگوں کا نقصان ہے۔ ان ساری چیزوں میں جس سے بندہ افیکٹڈ ہو رہا ہے ان سے بندوں کو بچایا کہ یہ بندوں کو افیکٹ نہیں کرنا، انسانی حقوق نہیں مارنے۔ ہمیں اپنے مذہب کی نیچر کی سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھے شاید میرا خیال ہے میں اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوں، بندوں کے حقوق کھا رہا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ حالانکہ اسلام میں بندوں کے حقوق کو زیادہ امپورٹنس دے دی ہے۔ عقیدے کی اصلاح کروائی، پہلے جو ہے نا عقیدہ لا یشرک باللہ، یہ تو عقیدہ ہو گیا۔ آگے چوری کیا ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ بدکاری کیا ہے؟ کسی کی عزت لوٹنا ہے۔ قتل کرنا کیا ہے؟ انسانی حقوق ہے۔ الزام لانا کیا ہے؟ انسانی حقوق ہے۔ اور بعد میں فرمایا نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کا رسول جن نیک کاموں کا حکم دے گا ان کے نافرمانی نہیں کرنی۔ پس با یہ بیعت کریے اگر وہ ان شرائط پر اوکے کرتی ہیں، یا رسول ہم کریں گے ان چیزوں پر، کوئی ان میں شکایت نہیں آئے گی، آپ بیعت کر لیں اور بیعت کر کے پھر کریں گے واستغفر، معافی مانگیے، لہن، ان زاریوں کے لیے، اللہ سے بات۔ اب پیر کا یہ کام ہے، مرشد وہ جس مرید کو بیعت کی ہے اس کے حق میں اللہ سے معافیاں مانگے، اے اللہ میرے اس مرید کو استقامت دے، اسے معاف کر، اس کی غلطیوں کو معاف کر۔ بیعت کا تصور یہ تصور تھا، ہم نے عجیب سا تصور لے لیا، بس نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، اور پیر صاحب نے آتے تحت بڑے لجپال ان کیا مدد لڑ بچا دی، یہ کیا نظر ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے، وہ تو خیر وہ تو ہٹ گدی نشینی ہے، پیر اب نہیں ہے، اب وہ گدی نشینی ہے۔ پیر جو تو بے وفا کے پیر تھے، اب بوڑھے والے پیر تھے، پیر میرے نشاہ صاحب پیر تھے، پیچھے گدی نشین آ گئے، آپس میں لڑ رہے، دولت کا مار آ گئے، وہ آپس میں ٹکرا گئے۔ ہر گدی پہ یہی ہو رہا ہے، جو اصل تھا اوریجنل تھا وہ اوریجنل ہے۔ خاص بات ہے اصل اور یاد ہے ان کو دولت کی حوث تھی، اگر ہوتی تو ان کے محل بنے ہوتے، وہ کچے بنے تھے۔ اللہ معاف کرے، پر یہ چیزیں بگاڑ آ جاتا ہے، بگاڑ ہر جگہ آ گئے، اسی طرح مولوی میں آ گئے، اسی طرح پیروں میں آ گئے، اسی طرح سیاسیوں میں آ گئے، ہر شعبے طبقے میں بگاڑ آ گیا۔ اور جب تک یہ اصلاح نہیں دوری، مین مسئلہ اس سے اصلاح جب تک نہیں ہوگی، بگاڑ نہیں، بگاڑ کا حل ایک ہی ہے کہ آپ اصلاح کریں اور بذریعہ قرآن کریں۔ ہاں مسلمان نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان، ہم ذلیل و خوار ہو گئے تارکے قرآن، ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ذلیل ہو گئے، ورنہ آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ جی واستغفر، معافی مانگیے، لہن، ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ یا ایھا، اے الذین، سارے لوگوں، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا، ولی بناؤ، قوماً، ایسی قوم کو، غضب اللہ کا غضب ہوا ہے، علیہم، ان پر، قد، یہ پہلے آپ آیت پڑھی ہوئی آپ، قد، تحقیق، یئسوا، وہ سارے مایوس ہو گئے، من الآخرت، آخرت سے، کما، جیسا کہ یئسا، مایوس ہو گئے، کفار میں سے، اصحاب القبور، قبر والوں سے، یعنی کافر کہتے ہیں یہ قبر والے کوئی نہیں اٹھنا، وہ منافق بھی ایسی قوم ہے کہ وہ مایوس ہیں آخرت سے،
آخرت شاخرت کوئی نہیں آنی، حساب حساب کوئی نہیں ہونا. کافر بھی یہی کہتے ہیں قبر لٹنا ہی کوئی نہیں تو حساب کیا کہنا ہے. وہ کافر مایوس ہیں قبر والوں سے، یعنی یہ قبر والا کبھی اٹھے گا نہیں. پھر پہلے پڑھتے ہیں یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نون ساکن کے بعد ہلکی آ گیا غنہ نہیں کریں گے. من تنوین کے بعد پھر ہلکی آ گیا غنہ نہیں کریں گے. من عذاب أليم. مد عارض ہے، حرف لین کے حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے، آپ نے خود ذکر کیا ہے. علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم. تنوین آ گئی لیکن آگے لام رہا، آگے لام آ گیا. غنہ ادغام ہوگا غنہ. اب ادغام کون سا ہو رہا ہے؟ تنوین کے اندر ایک حرف چھپا ہوا ہے، کون سا؟ نون ساکن، وہ لام میں جا رہا ہے. خیر لکم، اس کو یوں نہیں کرنا، خیر نہیں، خیر لکم ان کنتم. ان پہ غنہ کیوں کیا کہ ہلکی نہیں ہے، کن پہ غنہ کیوں کیا کہ ہلکی نہیں ہے. ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات اب یہاں تین قانون ہے. نون مشدد غنہ، پھر کھڑی زبر لمبا، پھر آگے تنوین تان، پھر تنوین، پھر غنہ. جنات تجری من تحتها الانہار. نون ساکن کے بعد ہلکی آگے غنہ نہیں کریں گے. انہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم. ٹھیک ہو گئے. یہ نماز کا پہلا بینر تو اس دن نہیں چھپا ہوا تھا، یہ ابھی چاند کے لیے بنوا کے لائے ہیں، تو میں نے کہا چلو اس سے فائدہ اٹھا بات تک کے لیا. کوئی بات والا چاند کیا ہوتا ہے. نماز کی شرائط ہے جو نماز پر کھڑے ہونے سے پہلے پہلے جن کا خیال رکھنا. پہلا کیا ہے؟ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. یہ تین تو پاکی سے مطلب. سطر کا ڈھانپا ہونا، ناف سے لے کر گٹر تک کم از کم سطر ہے منیمم. اگر اتنا بھی آپ کا جسم کور ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو پورے جسم ہے. عورت کے لیے پورا جسم ہے، اس کا سطر زیادہ ہے. نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نماز کی نیت ہے، یہ نماز کی شرطیں پہلے پہلے. اللہ اکبر سے پہلے پہلے جن کاموں کا خیال رکھنا ہے وہ شرائط کا ہے. اب نماز کے فرائض وہ نماز کے اندر پہلا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا چوتھا پنجواں چھواں قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدہ، آخری اتحیات جس پہ سلام پھیرتے ہیں، یہ فرض ہے. اور خروج بسنی، اپنی مرضی سے نماز سے نکلنا، یہ ساتواں فرض. خروج بسنی، کسی کے کہنے پر نماز سے نہ نکلنا، اپنی مرضی سے نماز مکمل کرنا. ٹھیک ہو گیا. یہ 7 فرائض ہیں. اب یہ ادھر آتے رہیں. اب پہلا تکبیر تحریمہ ہے تو یہ سب سے پہلے آ گیا. تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ لفظ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ واجب ہے. یہاں اللہ الرحمن نہیں کہہ سکتے، تکبیر سے ہی تکبیر تحریمہ کہہ رہی ہے. اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ الرحمن بھی تو اللہ ہی کی صفت ہے. یہ کہ یہاں آپ سے نہیں کر سکتے، یہ واجب ہے، یہ عرض واجب ہے. اور رفع یدین کیا ہے؟ سنت.
اگر آپ نے ہاتھ سنت نہیں کی ہے تو آپ ہو جائے گی. اللہ اکبر کہہ دیا واجب ہو گیا ہے, تکبیر بھی ہو گئی ہے. قیام کیا ہے؟ فرض. اس میں ثنا کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں آپ ترجمہ کریں. سبحان کا تیری ذات, اللہم و بے حمد کا تیری, با تبارکا برکت والا ہے, اسم کا با تعالی عالی ہے, جد کا با لا الہ غیرو علاوہ کا. اب اس کی قرات صحیح کیسے؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. یہ جو ریڈ ہے نا, ریڈ اس پہ غلطی ہوتی ہے. ہم نے یہ جو ریڈ کیے ہیں اس کا مطلب یہ خطرہ ہے. یار اللہم پہ کیا ہے؟ بندہ کہتے ہیں سبحانک اللہم, یہ کلہم لفظ نہیں ہے. سبحانک اللہم لام پر کھڑی زبر ہے. یہ سبحانک اللہم نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کلہم. میم مشدد ہے, گناہ ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک. اگر اب آپ پڑھتے ہیں وتبارک اسمک, یہ بے زبر با کو علی مدد کو چھوڑ دیتے. وتبارک اسمک وتعالی جدک. اب آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وتعالی جدک. اعلیٰ نہیں ہے, لام پر کھڑی زبر ہے. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آگے تعوذ ہے, سنت ہے, کیا ہے؟ اعوذ. یہ ریڈ ہے, این پہ جو اعوذ غلطی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ ترجمہ کریں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بے اللہ من شیطان الرجیم مردود. تسمیہ سنت ہے. بے اسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, وہ ختم. ٹھیک ہو گیا. آگے سورۃ فاتحہ ہے, واجب ہے. ساتوں کی ساتوں ایتے واجب ہیں, ان میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. واجب ہے, اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد. ایاک نعبد. وإياك نستعين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. ساکن ہے لیکن آگے ہلکی ہے. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم. عليهم. والضالين. آپ سادہ جملہ بناتے ہیں, جملہ اسمیہ. اسمیہ کو منفی میں لے جائیں گے, اسمیہ کو منفی کے بعد سوالیہ میں لے جائیں گے. سوالیہ دو حرفوں سے ہوتا ہے, جو بے معنی سوالیہ, حمزہ اور حال. یہ صرف مان کی تبدیلی کرتے ہیں, اعرابی تبدیلی نہیں. جو سادہ جملہ ہوگا مبتدا خبر, اس پہ یہ درج کر دیں, معنی بدل جائے. زید صالح, زید صالح ہے. ازید صالح, کیا زید صالح. ادرس طویل, سبق لمبا ہے. الف درس طویل, کیا سبق لمبا ہے. انگلش میں ہوتا ہے they are girls. Are they girls? Is she is a boy. She is a boy. Is he a boy? کیا وہ لڑکا سوالیہ بن جائے. آپ کو سوالیہ چاہیے, کیونکہ اس کا تقریباً ہے.
پھر اس کو کل سے شروع سے بنائیں گے، جملہ اس میں کہاں سے شروع ہوا، کیسے اینڈ ہوا، یہ ایک اسم کی سٹوری بن جائے گی، جملہ اسمیہ کی کہانی۔ کوئی لڑکا ادھر آئے گا، وہ پہلے بینر سے 14ویں بینر تک، کتنا بینر؟ ہاں 14ویں بینر تک ساری کہانی سنا دے، وہ بالکل ایک ویڈیو بن جائے گی یا ایک تصویر بن جائے گی۔ اس طرح جملہ فعلیہ کی ایک بن جائے گی، اس طرح فعل پر ایک کہانی بن جائے گی، اسم پر ایک کہانی بن جائے گی، حرف پر ایک کہانی بن جائے گی۔ اگلے 15 دنوں میں یہ انشاءاللہ کرنا ہے۔ اللہ ہماری مدد